یہ صرف بارش نہیں ہے، یہ ایک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے قدرت نے کہ اس موسمی تبدیلی کو سمجھیں۔ کہاں پر کتنی بارش ہوئی، کن اضلاع میں کیا آفت آئی، اور کیا واقعتاً ہم اضلاع کی بیسس کے اوپر اس معاملے کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ٹیکنیکلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دانش بیگ صاحب، جو ہیڈ آف میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ویدر والے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کل بھی میں نے پروگرام میں آپ کی فورکاسٹ لی تھی اور آپ نے بتایا تھا، لیکن ریپڈ فائر تھا کہ آپ نے بہت سارے اضلاع کے نام لے دیے۔ تو اب میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے اضلاع زیادہ متاثر ہیں۔ سو کین وی گو ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر آ سکتا ہے؟ جی تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم اوریجنیٹ کہاں سے ہوا تھا۔ تو خلیج بنگال سے سسٹم اوریجنیٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یہ ایک ہوا کا شدید کم دباؤ تھا۔ تو اس کی جو غیر معمولی بات ہے سسٹم کی وہ یہ ہے کہ جولائی کے منتھ میں کبھی کوئی سسٹم ہوا کا دباؤ پاکستان یا پاکستانی پنجاب میں انٹر نہیں ہوتا۔ یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے 1880 سے، جب سے برٹش تھے 1880 سے لے کے اب تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوا اتنا زیادہ سرگودا ڈویژن تک ہوا کے دباؤ کا آنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ لاہور تک اس کا آپ سمجھے پینیٹریشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔ تو کل کی جو بارش ہوئی ہے یہاں پر، یہ جو ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تلاگنگ کا ریجن ہے، چکوال کا ریجن ہے، اس کو ایسٹرن سالٹ رینج کہتے ہیں اس ریجن کو۔ اس میں 2 ندیاں بھی ہیں جو کہ پھر ڈرین آؤٹ ہوتی ہیں یہ جلال پور شریف کے پاس۔ تو اس ریجن میں یہ جیسے 308 ملی میٹر ہے، چوا سیدن شاہ ہے، یہ چکوال کی تحصیل ہے۔ اس کے ساتھ 2 اسٹیشنز اور ہیں جو فی الحال وہاں پہ شدید قسم کی بارش سے وہ آف لائن چلے گئے ہیں۔ تو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان کا بھی، ابھی جیسے مینول ڈیٹا ہے۔ تو وہاں پر یہاں پہ ایک ہمارے پاس اسٹیشن ہے اور ایک میرا گاؤں ہے یہاں پر، وہاں پر بھی 450 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ تو شدید طغیانی ہے یہاں پہ ندی نالوں میں، اور یہاں پہ جیلم کے جو اضلاع ہیں وہاں پر بارش ہوئی کہ آپ کا گاؤں ہے یا ویسی بارش ہوگی وہاں؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے گاؤں میں تو آپ کا سسٹم بتائیے گا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، تو میں جیسے اپنے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ اپنے ہمارے علاقے میں اس طرح کی بارش پہلے کب ہوئی تھی، یا پہلے میں نے اسے پوچھتا رہتا ہوں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگست 1997 میں اس جگہ پہ اسی طرح کا سپیل ہوا تھا۔ تو ویسے ان کو میں نے عذرِ مذاق ایک بتا دیا تھا کہ اس طرح کا سپیل آنے والا ہے، تو انہوں نے سیریس ویسے اتنا لیا تھا، تو لیکن اسی طرح کا سپیل یہاں، لیکن شاید اس کو آپ کوانٹیفائی نہ کر پائیں کہ کتنی ملی میٹر ہوئی تھی، یا اس کا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنی ملی میٹر ہوئی تھی یا نہیں؟ سائنٹیفک ڈیٹا، سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا اویلیبل ہے، لیکن گراؤنڈ ٹروتھ اس وقت اویلیبل نہیں تھی 1997 میں۔ تو یہاں پہ اسٹیشنز ہمارے پاس 2020-2021 کے بعد لگنا شروع ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ اس کے علاوہ پنجاب میں کس جگہ پہ زیادہ بارش ہوئی اسی ریجن کے اندر، اس سسٹم کے نیچے؟ یہ آپ کو ریجنز نظر آ رہے ہیں، یہ حافظ آباد منڈی بہاؤدین کے ریجنز ہیں، یہاں پہ 250, 193, 304 یہ والے ریجنز، اور یہ 385 یہ شیخو پورہ کا ریجن ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہاں پہ اگر زوم ان کریں تو سب سے جو ایک اور انٹینس ایونٹ ہوا ہے جو 2 دن پہلے ہوا تھا، وہ اوکاڑا کے ریجن میں ہوا تھا، 504 ملی میٹر رین فال ہوئی تھی۔ یہ 504 ملی میٹر، جی، یہ تقریباً 4 دنوں میں ریکارڈ ہوئی ہے، اور اوکاڑا میں تقریباً پورے سال سے بھی زیادہ بارش ہو گئی ہے۔ اوکاڑا کی ایوریج اراؤنڈ 450 ملی میٹر ہے۔ اچھا، یہ جتنے ڈیٹا آ رہا ہے یہ کیسے جنریٹ، یہ آپ کے اپنے ویدر اسٹیشنز کے ذریعے جنریٹ ہو رہا ہے؟ جی، اپنے ہمارے ویدر اسٹیشنز ہیں، یہ پی ایم ڈی کے ویدر اسٹیشنز ہیں، کچھ تھرڈ پارٹی جو ہمارے دوست وغیرہ ہیں جن کے ویدر اسٹیشنز ہیں ان کا بھی ڈیٹا ہم لے لیتے ہیں۔ تو تقریباً 300 سے 350 ڈیٹا پوائنٹس، اور پھر اس کی پروسیسنگ آپ کی اپنی ٹیم کے یہاں پہ ہوتی ہے؟ جی، یہاں پہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ اب اس کو کہتے ہیں فریک سسٹم ہے، یعنی اب یہ آیا ایک مرتبہ ہوا، یا آپ کو لگتا ہے اپنی ٹیم کے اسسمنٹس کے مطابق کہ یہ چلے گا اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے فیوچر پالیسی پلاننگ کے لیے؟ تو اگر میں ویسے آپ مجھ سے پوچھیں سائنٹیفک ڈیٹا پوچھیں تو اس طرح کا سسٹم 5 سال میں ایک بار پنجاب کے علاقوں کو متاثر کرتا ہے۔ 2020 میں ایک بار آیا تھا، 2015 میں بھی اس طرح کے سسٹم، پھر 2010 کا سیلاب تھا، تو 97 کا جیسے میں بتایا 92 میں آیا تھا۔ تو رفلی 5-6 سال کے بعد یہ اس طرح کے ایونٹ آتا ضرور ہے پنجاب کے ریجنز میں، اور اسی طرح کی جو فلڈنگ رینز ہے وہ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 5 سال تک ہماری ضمانت ہے، یا ایک بین الاقوامی رپورٹس تو میں دیکھ رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ جو سیلاب ہیں پاکستان کی قومی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، سو پریپیئر فار دا فلڈز، اس قسم کی فورکاسٹنگ آپ کے ڈیٹا کے مطابق ہو سکتی ہے کہ اگلے سال ممکنہ طور پر کیا ہوگا یا نہیں؟ اس طرح یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہاں تو میں کہہ دوں ایک کوئی ورڈ مطلب کہ ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ریٹرن سائیکل بتا دیا آپ کو 5 سال اس ایونٹ کا ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ 2-3 سال پہ بھی جا رہا ہے۔ اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ اس سے ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جو ارلی وارننگز ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اکثر میں نے عوام میں جو ایک تاثر دیکھا ہے، لوگ ارلی وارننگ کو سیریس نہیں لیتے، لوگ تدبیر سے زیادہ تقدیر پہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ ہو جائے گی، بارش نہیں ہے یا یہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چیزیں سیریس لینی چاہیے، سائنٹیفک چیزوں کو سیریس لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے۔
I have to leave it there. ہمیں تقدیر پر بھی تکیہ کرنا چاہیے لیکن تدبیر بھی کرنی ہے. پانی کسان کے لیے بہت اچھا ہے. کیا پاکستان کے کسان کو اس قسم کے موسم سے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں باخبر کسان کے آفس میں لیے چلیں گے جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو چھوٹا فارمر ہے اس کی صحت پر، اس کی فصل پر کیا اثر پڑا، پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی صحت پر کیا اثر پڑا، اور عمومی طور پر پاکستان کی زراعت کے لیے اس قسم کی بارشوں کا کیا مطلب ہے. یہ جو غیر معمولی بارشوں کا سپیل ہے یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ پہلے بھی تو غیر معمولی ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ گو ہیڈ. سر ڈیفینیٹلی تھینک یو سو مچ پہلے آپ کا ادھر آنے کے لیے. یہ غیر معمولی تو ہے، اور اسپیشلی اگر ہم جولائی کی بات کریں، جولائی کے مہینے میں، اور کچھ علاقوں کی اسپیشلی چکوال کی بات کریں تو 400 ملی میٹر رین بہت زیادہ ہے. اس کا غیر معمولی ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 300 mm سے زیادہ اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جو کہ تقریباً اسلام آباد کے پورے منتھ آف جولائی کی ایوریج ہے. تو غیر معمولی تو یہ بارش ڈیفینیٹلی تھی. اور اس کا سر ڈیٹیکٹ کرنے کا ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں جو ٹیم نے، ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ نے بنائے ہیں، فورکاسٹنگ ٹیم، میٹیورولوجی ٹیم، ان سب نے مل کے کافی ساری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر کے ہمارے ویدر اسٹیشن سے لگا کے ڈفرینٹ جگہوں سے یہ انفارمیشن آتی ہے. اب یہ ہمیں کیا دکھا، سیٹلائٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بس گھوم رہی ہیں پاکستان کے اوپر، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی انٹینس موومنٹ ہے؟ بتائیے سر. اس میں بیسیکلی یہ سسٹم آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے ویسٹرلی ڈسٹربنس، جو ویدر ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس میں ویسٹرنلی ونڈز بھی آ جائیں تو اس سے پھر یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ پریشر لیولز. تو جدھر یہ ڈیٹیکشن آ جاتی ہے اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک سسٹم بننے لگا ہے، ویدر ایونٹ ایک ہونے لگا ہے. اس کا جتنا پریشر ڈراپ سگنیفیکنٹ ہوگا اتنا بڑا سسٹم وہ بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ اور بہت سسٹم یوز کرتے ہیں. ناؤ کاسٹ کے لیے ویدر اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارے سسٹمز کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم الرٹس پش کرتے ہیں. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں ہم نے ہوا کا دباؤ جو ہے ہم نے سنا بہت مرتبہ، لیکن ہوا کا دباؤ محسوس کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب ٹورنیڈو کی ویلوسٹی کے ساتھ جو ہے ونڈز موو کر رہی تھیں. تو ہوا کا دباؤ بھی اس کے اندر دکھا سکتے ہیں آپ کہ کتنا ہوا کا دباؤ ہے؟ جی سر ایگزیکٹلی. تو اگر ہم ڈفرینٹ پریشر لیولز پہ چیک کریں آپ کو ڈفرینٹ پریشر لیولز پہ یہ ویدر ڈسٹربنسز نظر آئیں گی. اور سر سب سے زبردست بات اس سسٹم کی ہے کہ ٹیم اس کے اوپر بیٹھی بھی تھی. ہم نے ویدر ایونٹ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، اس پہ ہم نے ویڈیوز بنائی اور ہم نے ہائپر لوکل جگہ کا بتا کے کہ اس جگہ پہ اس سے زیادہ بارش ہونے کے. ہائپر لوکل کیا ہے سر؟ ہائپر لوکل یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ چکوال کے فلاں علاقے میں اس سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے. یہ ندیاں نالیاں اس بارشوں کی وجہ سے امپیکٹ ہوں گی اور یہ زیر آب آ سکتی ہیں. یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ سر یہ ہم ایسے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ویدر زونز بنائے 620. پاکستان میں پہلی دفعہ جب کمپنی بنی تھی تو ہم نے ڈیٹا کو اسٹڈی کیا، 620 زونز بنائے. اس کے اندر ہر زون کے اندر ویدر اسٹیشنز لگائے. ان زونز کو ہم نے ویدر ماڈلز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا، ان کو فائن ٹیون کیا. اے آئی ماڈلز اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، وہ لرن کر رہے ہیں اور وہ یہ انیملیز پک کرتے ہیں ود مینول سائنٹسٹس sitting and looking at ان ساری چیزوں کو.